بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیکچر ہے، اس کا چھٹا لیکچر ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں MIS کے متعلق. لیکچر 6 ہے، اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس. ہم لوگوں نے ٹیلی کمیونیکیشن سٹارٹ کیا تھا لاسٹ جو میں نے لیکچر دیے تھے کچھ، اس کے اندر آپ کو اس کے متعلق بتایا تھا. اسی کا تسلسل کے ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کے متعلق بھی میں نے آپ کو کچھ بریف کیا تھا. اب اس میں یہ کہ نیٹ ورک کیا ہے، کنسسٹ آف 2 اور مور کنیکٹڈ کمپیوٹرس جو ہے نا. یہ آپ کو نیٹ ورک کی جو نا ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ 2 سے زیادہ کمپیوٹر جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے انوائرمنٹ جو آپ کو نظر آتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک سمپل نیٹ ورک کے اندر کیا چیز چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک کلائنٹ کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے، جیسے کلائنٹ کمپیوٹر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمیں ایک ڈیڈیکیٹڈ سرور چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں نیٹ ورک انٹرفیس چاہیے ہوتا ہے، جیسے یہ انٹرفیس ہے ایتھرنیٹ کا، ٹھیک ہے نا، شو کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ میں ہمیں کنیکشن میڈیمز جو ہے وائر پیئر چاہیے، UTP یا STP کی جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. UTP ان ایکسپینسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اندر نوائس کی یہ سسٹیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم چاہیے جو ہوتا ہے. دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میک کا ہے، لائنکس کا ہے، مائکروسافٹ ونڈوز کا ہے، ٹھیک ہے نا، iOS ہے، اینڈرائڈ سے، ایسے BST، ٹھیک ہے نا. یہ آپریٹنگ سسٹم سے یہ مطلب چاہیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ ہب یا سوئچ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑا سا ڈفرینس بھی دیکھ لیں اس کے اندر، میں بیچ میں بتاتا رہوں گا. راؤٹرس یہاں پہ میں نے ڈائیگرام میں شو نہیں کیا. ہب جو ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا ہے، جو سوئچ ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ود ان سیم نیٹ ورک کے اندر استعمال ہوتا ہے اگر وہ لیئر 2 ہو. تو اس کے علاوہ راؤٹر جو ہوتا ہے وہ امنگ دا نیٹ ورکس، جو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں جائیں گے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ہب ہوتی ہے وہ نان انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے. سوئچ ہمارے پاس انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے، لیکن وہ سیم نیٹ ورک میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ لیئر 2 ہے، اور دوسرا میں نے راؤٹر کا جیسے بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 ڈفرینٹ نیٹ ورکس کو ملانے کے لیے ہم راؤٹر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس وائرلیس کمیونیکیشنز کے جو ہے نا وہ فائدے کیا ہیں، ایڈوانٹیج کیا ہیں. یہ سب سے پہلے کہ ہیلپ بزنس اسٹے ان ٹچ ود دا کسٹمر سپلائر پارٹنر. اس کے تھرو جو ہے نا ہم لوگ اپنے سپلائر کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹچ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وائرلیس کمیونیکیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب سیکنڈلی کیا ہے کہ پرووائڈ فلیکسیبل ارینجمنٹس فار آرگنائزنگ ورک. ہم آپ جو ہے نا ورک کو آرگنائز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں ہم لوگ انفرافریڈ لیتے ہیں یا کچھ بھی لیں، دیکھیں ہمیں آرگنائز کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہیلپ کریٹ نیو پروڈکٹ سروسز سیلس چینل ہمیں دیتی ہے. ود ان آپ سنیپ شاپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف جو ہے ہمارے پاس یہ فیسلٹیز دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی مدد سے ہم لوگ نئی پروڈکٹس کو دے سکتے ہیں، سروس دے سکتے ہیں، سیل چینل ہمارے پاس اویلیبل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سنیپ شاٹ کے تھرو جو ہے نا آپ لوگ چونکہ BS فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کے ہیں تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ویسے میں اگر ورڈنگ کے ساتھ بتاؤں تو میں نے اس لیے سنیپ شاٹ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ارینج کیے تاکہ اس میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی زیادہ بڑھ سکیں، جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ویژولاइز بھی ہو سکیں. اس طریقے سے یہ ہوتا ہے پرووائڈ ایزر ایکسیس ٹو ریموٹ کارپوریٹ ایریا. اگر ریموٹ کا کارپوریٹ ایریا ہے تو اس میں جو ہے نا یہ وائرلیس نیٹ ورک کے تھرو جو ہے نا وہ آپ لوگ آرام کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے درمیان میں ہم لوگوں نے جو ہے نا یہ جو شو کیا، یہ وائرلیس نیٹ ورک کو شو کیا ہے. سیٹلائٹ بھی آپ کے پاس ہے، دوسرا ہمارے پاس ٹاورس بھی لگے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو ہم لوگوں نے دیا لنکس وغیرہ جو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وائرلیس جو ہے نا یہ ہمیں زیادہ جو ہے ایزیئر ایکسیس ہمیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وائرلیس کمیونیکیشن کے جو اسٹینڈرڈ ہیں سب سے پہلے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بلوٹوتھ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وائرلیس ٹیکنالوجی، یہ تمام طرح کے جو آپ ڈیوائسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وائرلیس نیٹ ورک اسٹینڈرڈ ہیں کریٹس یہ پرسنل ایریا نیٹ ورک. PAN اسٹینڈ فار پرسنل ایریا نیٹ ورکس، ٹھیک ہے نا. اس کی رینج ہوتی ہیں 10 میٹر کے اندر ہوتی ہیں. 722 Kbps جو ہیں یہ اتنا ڈیٹا ریٹ دیتا ہے، اور یہ 2.4 GHz کے اوپر یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نارمل طور پہ جو ہے نا یہ بیٹری پاورڈ ڈیوائسز کے اوپر ہوتا ہے، پرنٹر کی بورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ یہ مطلب اس کے ڈیوائسز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس لیے سنیپ شاٹ شو کیے ہیں کہ یہ آپ کے پاس بلوٹوتھ کے ساتھ آپریٹیبل جو ڈیوائسز ہیں وہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا یہ نیٹ ورک سے موبائل نیٹ ورک میں ٹاور دکھایا ہوا ہے, اس کے ساتھ وائی فائی کا راؤٹر ہے. دیکھیں اوپر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, دیکھیں یہ وائی فائی کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ وائی فائی کا کنیکشن آ رہا ہے, اور یہ جو ہے یہ بلوٹوتھ کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کو یہ ایرو نظر آتا ہے نا, اس میں ماؤس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں تو یہ اس کا شو کر رہا ہے. اس کے تھرو جو سینسر بھی لگے ہیں, نیکسٹ موبائل تک بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو مختلف جو ہے ان کا یوز بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ فیڈیکس کمپنی ہے, اس نے سگنل ٹرانسمیٹڈ فرام ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز تھرو بلوٹوتھ, وہ اس کے تھرو جو ہے نا انہوں نے اپنا فیڈیکس نے جو ہے نا انہوں نے اپنا ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کو انٹروڈیوس کروایا, اس کے تھرو جو ہے نا وہ اب کمیونیکیشن کر سکتے تھے, سگنل کو ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ وائی فائی ہے, یہ دوسرا اسٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس 802.11 سے, ٹھیک ہے نا. یہ اسٹینڈرڈ فار وائرلیس لین کے لیے ہے اینڈ وائرلیس انٹرنیٹ ایکسیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی رینج 30 to 50 میٹرس ہے, 11 میگا بٹس پر سیکنڈ سے 54 میگا بٹ پر سیکنڈ تک, یعنی 2 گیگا ہرٹز کے اوپر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایسے ہاٹ اسپاٹ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اسٹینڈرڈ میں 802.11 جو فاسٹسٹ ہے 100 میگا بٹس کے یوز ہمیں ڈیٹا ریٹ دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میمو ہے, یعنی ملٹیپل ان پٹ ملٹیپل آؤٹ پٹس کے اوپر آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس کے جو اسٹینڈرڈ ہمارے پاس جنرل استعمال ہوتے ہیں وہ مختلف مارکیٹ کے اندر آئے. 802.11b تھا, 11a تھا, 11g تھا, 11n, ٹھیک ہے نا. تو اس کے پروس میں کیا آتا ہے, یا اگر میں 11.802.11b کو لیتا ہوں تو یہ لوئسٹ کاسٹ تھی. سگنل رینج از گڈز اینڈ ناٹ ایزیلی ابسٹرکٹیڈ, ٹھیک ہے نا. اس کا ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے تھے. سلیسٹ میکسیمم سپیڈ سے جو ہے نا اکاؤنٹس میں کیا آتا ہے, اس کی سپیڈ کم ہے, ٹھیک ہے. ہوم جو اپلائنسز ہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ لازمی وہ انٹرفیئرنس کریٹ کرتی ہے, یہ اس کے اندر ڈرا بیکس تھا. اس کے علاوہ 802.11a جو ہے یہ فاسٹ میکسیمم سپیڈ ہے, ریگولیٹڈ فریکوینسی ہے, پریونٹ سگنل انٹرفیئرنس فرام دا ڈیوائسز. جو ہوم اپلائنسز ہے اس طرح کا ایشو ایپ میں وہ چیزیں ریموو کر دی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہائی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. شارٹر رینج سگنل دیٹ از مور ایزلی ابسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 802.11g ہے, یہ فاسٹ میکسیمم سپیڈ سگنل ہے رینج, ٹھیک ہے. از گڈ اینڈ ناٹ ایزلی ابسٹرکٹڈ ہے. کاسٹ مور دین 802.11b اپلائنسز میں انٹرفیئر آن دا ریگولیٹڈ سگنل فریکوینسی کے اوپر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لاسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے 802.11n, ٹھیک ہے نا. یہ فاسٹسٹ میکسیمم سپیڈ ہے اینڈ بیسٹ سگنل رینج ہے, ٹھیک ہے نا. مور ریزسٹنس ٹو سگنلز انٹرفیئرنس ہے فرام دا آؤٹ سائڈ ریسورسز. اور اس کے علاوہ اکاؤنٹس میں آتا ہے اسٹینڈرڈ از ناٹ یٹ فائنلائز, ٹھیک ہے نا. یہ مطلب پروسیس میں ہے, یہ پرانی تھوڑی سی سلائڈس تھی اس کے لحاظ سے چیزیں میں نے لی, لیکن یہ ایڈوانس میں اس کے اوپر آ چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹل کام کر رہی ہیں, بہتر طریقے سے یہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا اس کے اندر 2 اسٹینڈرڈ اور بھی ایڈ کر دیے ہیں, جیسے 802.11a ہے, 802. یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا 802.11b آتا ہے, 802.11g ہے, n ہے, SC اور AX, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ ریلیز 1999 کو 11a جو ہے 802.11a ریلیز ہوا, ٹھیک ہے. اس کی 5 گیگا ہرٹز کی فریکوینسی تھی, ڈیٹا ریٹ 54 میگا بٹ پر سیکنڈ تھا. جو بی آیا یہ بھی 99 کو ایگزیکٹ, اس کے بعد جو ہے نا اس میں آیا اس کے 2.4 گیگا ہرٹز کے اوپر یہ چل رہا تھا, 11 میگا بٹس کو یہ سپورٹ کر رہا تھا. اس کے علاوہ 802.11g جو ہے یہ 203 کے اندر آیا, ٹھیک ہے نا. یہ 2.4 گیگا ہرٹز کے اوپر تھا, 54 میگا بٹس جو ہے نا یہ ڈیٹا ریٹ دے رہا تھا. این جو ہے 2009 کے اندر آیا, 2.4 گیگا ہرٹز اور 5 گیگا ہرٹز کے اوپر جو ہے فریکوینسی کے اوپر یہ رن ہو رہا تھا, 600 MB کے اوپر جو ہے نا یہ بیسٹ سپیڈ دے رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ 802.11ac ہے, یہ 2014 کے اندر آیا, 2.4 گیگا ہرٹز کے اوپر اور 5 گیگا ہرٹز کے اوپر کر رہا ہے, 1.3 گیگا بٹس کا جو ہے نا یہ ڈیٹا ریٹس دے رہا ہے. اس کے علاوہ 802.11ax جو ہے یہ 19 کے اندر آیا, ریسنٹلی ہے, 2.4 گیگا ہرٹز ہے, 5 گیگا ہرٹز جو ہے 2.4 اور 5 گیگا ہرٹز کی فریکوینسی رینج کے اوپر یہ چلتا ہے, اور 10 سے 12 گیگا بٹس پر سیکنڈ کی جو ہے نا سپیڈ دیتا ہے. دیکھیں کتنی فاسٹ جو ہے نا انوائرمنٹ آپ کو مل رہا ہے. یہ وائرلیس جو ہے وائی فائی کے استعمال ہے. اگر آپ ایز اے ہاٹ اسپاٹس یوز کرنا چاہیں, اسی کو ہم لوگ ایف پی کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر کسی لیپ ٹاپ کو لے کے آپ لوگ اس کو ہاٹ اسپاٹ لینا چاہیں تو اس کے ساتھ وائرلیس کے تھرو آپ لوگ ان کو کنیکشن دے سکتے ہیں وائی فائی کے تھرو, جی ہے نا. یہ جنرل والا ہاٹ اسپاٹ ہوگا,
آپ کا ہاٹ اسپاٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تھوڑا سی کنفیگریشن کر کے اس کو آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ میں نے کہا نا یوز کریٹنگ ہاٹ اسپاٹ, تو یہ میں ہاٹ اسپاٹ کی میں نے ایگزامپل کے طور پہ یہ شو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وائرلیس کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ میں وائی میکس بھی آتا ہے. جب ہم اور چیزیں بلوٹوتھ کو اور وائی فائی کو دیکھا تو ساتھ میں وائی میکس بھی ہمارے پاس ہے. یہ وائڈ آپریٹیبلٹی فار مائکرو ویو ایکسیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی رینج 30 مائل سے 75 میگا بٹس پر سیکنڈ کے اوپر یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یوز ایریا ویئر ڈیفیکلٹ ٹو انسٹال براڈ بینڈ اور وائی فائی, جہاں پر وائی فائی اور براڈ بینڈ کو استعمال نہ کیا جا سکے تو اس کی جگہ پر ہم لوگ اس کو وائی میکس کو یوز کرتے ہیں. کنیکٹیوٹی پرووائڈ سے وائی میکس ٹاور, تو وائی میکس ٹاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ود ان اسنیپ شاٹ کے ساتھ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. یہ موبائل وائی میکس ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا دیکھیں کار کے اندر جو ہے نا یہ اس کو بھی فیسلٹی دے رہا ہے. پورٹیبل ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ بھی. اس کے علاوہ یہ جو ہے نا فکسڈ وائرلیس بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, فکسڈ وائی میکس بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, یہ وائرلیس ADSL بھی شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی فیسلٹی ہم اس کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی تھوڑی سی اور جو ہے نا, ہم لوگ جو ایک ٹاور سے دوسری ٹاور میں جا رہے ہیں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیک ہال کے اوپر دے رہا ہے. یہ دیکھیں وائی میکس 802.16 ہے -204 جو ہے ہمارے پاس اس کا ہیں. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ ہیں. تو یہ اس کے تھرو دیکھیں ہم لوگ اس کو ایکسیس کر کے یہ وائی میکس سبسکرائبر کے اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں. وہاں سے وہ ایتھرنیٹ کے تھرو ایکسیس پوائنٹ کو دے کے نارمل وائی فائی کو یوز کرنا چاہیے, ایتھرنیٹ کو یوز کرنا چاہے, ٹیلی فون کو یوز کرنا چاہیں, وہی براڈ بینڈ کی سروسز کے لیے بھی جو ہے نا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ لوگ نارمل براڈ بینڈ نہ دے سکیں تو اس کو اس کی فیسلٹی جو ہے نا ہم وائی میکس سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وائرلیس کمیونیکیشن کے اندر ہمارے پاس RFID آتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ RFID اسٹینڈرڈ فار ریڈیو سگنلس ٹو کمیونیکیٹس ود اے ٹیگ. ٹھیک ہے, یہ یوز کرتا ہے ٹریکنگ موومنٹس آف اے گڈس تھرو سپلائی چین کے لیے ہوتا ہے. آپ اگر اس کو RFID کو دیکھیں تو یہ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر مزید میں نے ایک اور اسنیپ شاٹ شو کیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس RFID ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے تھرو جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کو, اس کے اندر جو ہے نا RFID ٹیگ ہوتا ہے. یہ RFID ٹیگ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایمبیڈڈ مائکرو چپ ہوتی ہے اور اینٹینا ہوتا ہے. میں نے یہ چیزیں بھی اسنیپ شاٹ کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایکٹیو بیٹری پاورڈ ہوتا ہے, سینڈ ڈیٹا آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے, دو طرح کی انوائرمنٹ آتی ہے اس میں. ایک اندر ایکٹیو بیٹری ہوتی ہے جس کے اندر وہ ایکسپینسو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ڈیٹا آٹومیٹکلی بیچتی رہتی ہے. اور دوسری جو ہوتا ہے وہ سگنل سے, اسے ہم پیسو پاورڈ کہتے ہیں. یہ پاورڈ بائی سگنل فرام اے ریڈر سے یا لائٹ سے آتی ہے یا لیس ایکسپینسو ہوتا ہے. تو یہ دو طرح کی انوائرمنٹس ہمارے پاس آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہاں سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیگس ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ٹیگس نظر آتے ہیں اس کے اندر. آپ اسی کا دیکھ لیں, میں نے یہاں سے بتایا تھا نا ایکٹیو کے اندر یہ جو بیٹری استعمال ہو رہی ہے, یہ آپ کو بیٹری نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو ہیں یہ ٹیگس جو لگے ہوئے ہیں اس کے اندر دیکھیں نا, ایک انٹیگریٹڈ اینٹینا ہے. یہ اینٹینا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہ مائکرو چپ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ میں اینٹینا اور مائکرو چپ شو کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہمارے پاس RFID ریڈر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ریڈس ٹیگ, کیپچر دا ڈیٹا, ریکارڈز اٹ اینڈ سینڈ اٹ اوور دا نیٹورکس ٹو دا کمپیوٹرس. اور ریڈ ڈیٹا ان اٹس رینج, جو اپنی رینج کے اندر جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو ریڈی بھی کرتا رہتا ہے. بزنس یوز ٹو اپڈیٹ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ٹو اکاموڈیٹ لارج ڈیٹا فرام RFID. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیپ نے جو ہے نا, سیپ ایک سافٹ ویئر انوینٹری کے لیے سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے. وہ RFID یوز کرتے ہیں انٹیگریشن کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ سپلائی چین مینجمنٹ کے لیے اپلیکیشنز جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ورلڈ وائڈ جو ہے نا اس طرح کے سافٹ ویئر ہیں جو اس طرح کی فیسلٹیز, جو ٹیلی کمیونیکیشن کی فیسلٹی ان ٹرم آف RFID آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ سیلولر نیٹ ورک سے چوتھے ہم جو ہے نا اس کی طرف جاتے ہیں. یہ سیلولر نیٹ ورک ہے. ITU-T develop a standard for a cellular network to standardize and allow global roamings. ٹھیک ہے نا, یہ ایک نیٹ ورک جو ہے ہیکساگونل کے اندر جو آپ کو شیپ نظر آتی ہے, یہ بیسیکل سیلولر کی شیپ ہے, میکسیمم کوریج کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, موبائل کمیونیکیشن ہے. اس کے اندر ہمارے پاس جو آیا تھا یہ جی گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن, جسے ہم GSM کہتے ہیں, اور CDMA آیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ GPRS ہم کہہ سکتے ہیں, جنرل پیکٹس ریڈیو سروس تھی, H تھی, EVTO تھی ہمارے پاس, ایولیوشن ڈیٹا آپٹیمائز تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے میں یہ ارلیئر پہلے شروع کے اندر جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو سیلولر آیا تھا وہ تھا صرف وائس کے لیے تھا, اور بہت جو کم جو ہے نا ہم لوگ ڈیٹا کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے نا,
3G کے اندر جو ہے نا یہ ہمارے پاس 144 kbps جو تھا 2.4 میگا بٹس جو ہے نا یہ استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، ویڈیو وائس گرافکس، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ ہر اس میڈیا کے لیے بھی استعمال ہوا، 4G 100 میگا بٹس کے اوپر بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کا سٹارٹ ہوا تھا 1G سے جسے ہم ایمس کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ 2G آیا، 2G کے اندر ہمارے پاس TDMA GSM آیا، ٹھیک ہے نا، اور اسی کے ساتھ CDMA 1.95 آیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 2.5G کے اندر جو ہے نا یہ CDMA 1 یہ IS 935B وہاں پر آیا تھا، یہ B آیا، اس کے بعد GPRS کا دور اس کے ساتھ چلا، ٹھیک ہے نا. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آگے جو 3G تھا اس کے اندر جو ہے نا CDMA 2000 تھا، CDMA 2001 یہ بھی آیا تھا، WCDMA تھا، ملٹی موڈس تھا، ملٹی بینڈس تھا، ملٹی نیٹورکس تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس آئے. اس کے علاوہ یہ 1G سے لے کے 5G تک جو ہے نا ایون 6G بھی نیئر اباؤٹ ٹو بھی لانچ ہے. 5G تو خیر ابھی لانچ کافی ساری کنٹریز کے اندر ہو چکا ہے. تو یہ 1G جو تھا یہ بیسک موبلٹی تھی، بیسٹ سروسز تھی، انکمپیٹیبلٹیز انالاگ سسٹم تھا یہ بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. 2G جیسے یہ ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ایڈوانس موبائلٹی تھی، رومنگز وغیرہ بھی آ گئی تھی، مور سروسز تھی، ڈیٹا پریزنس بھی آ گئی، ٹوورڈ گلوبل سولوشن کے اوپر یہ آ گئے. اس کے علاوہ ہائی ڈیٹا ریٹس آ گئے، 3G میں ہائی ڈیٹا ریٹ آ گئے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو تھے ہمارے پاس یعنی گلوبل سولوشنس آئے، گلوبل ریڈیو ایکسیس آئی، سروس کنسیپٹ موڈس آئے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سیملیس رومنگس بھی آئی. اس کے علاوہ 4G کے اندر آیا تو اس میں سب سے بڑی یہ کہ IP بیس موبلٹی آ گئی، یہ بہت بڑی اس کی اچیومنٹس تھی. ویری ہائی ڈیٹا ریٹس تھے، کمپلیٹس ٹیلی کام ڈیٹا کامس کنورجنس تھی اس کے اندر آئی. اس کے علاوہ 5G جو ہے نا ابھی لانچ بھی ہو رہی ہے، ہائی ڈیٹا ریٹس آپ کے ساتھ مل رہے ہیں. 5G فیچر کمنگ ود اے ہائی اسپیڈ ان گیگا میں آپ کو یہ چیز سپورٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جنریشنز 5 ہیں جو فی الحال ڈپلائی ہو چکی ہیں ان دا مارکیٹ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ نیٹورک اپلیکیشن ہے. اس میں امپورٹنٹ بزنس اپلیکیشن انکلوڈس لنکنگ PC ٹو مین فریم جو سرور ہے ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں. وائس میل ہے، ٹھیک ہے، سینڈ ریسیو ڈیٹا، وربل میسج ہمارے پاس آتا ہے. اسمال بزنس نیٹ ورکس آتے ہیں، یہ کریٹ اسمال ہمارے پاس اسمال نیٹ ورکس ود فیو ڈیوائسز ایزیلی ایدر ویب اینڈ موڈمس، اور ہم ویب کے تھرو کریں یا موڈم یوز کر کے راؤٹر فائر وال ہب کے تھرو جو ہے نا یہ ہم فیسلٹی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹرانکس ڈاکومنٹیشن ڈسٹریبیوشن تھی جس کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ڈاکومنٹس کو سینڈ اینڈ ریسیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن اور نیٹ ورک کی اپلیکیشن جو ہے وہ کال سینٹر کے اندر یوز ہوئی. کال سینٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر فرم جو ہے نا وہ اپنا کال سینٹر رکھتی ہے جو کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے ان کو کیوریز کے جو ہے نا رپلائی دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ٹیلی کمیوٹنگس ورچوئل ورکرز کا کنسیپٹ بھی جو ہے یہ وایا ٹیلی کمیونیکیشن اور نیٹ ورک اپلیکیشن کی وجہ سے آیا. دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اسپیسیفک کام کے لیے وہ اپنے ٹیلی کمیوٹنگس کو یوز کرتے ہیں، یعنی ورچوئل ورکر کو یوز کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے نا اتنا برڈنس نہ پڑے. تو اس کو وہ اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. اس کے اندر اسپیس ہر طرح کی چیزوں کا جو ایکسپینس ہوتے ہیں اس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے، کام کی ایفیشنسی لی جاتی ہے. ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مختلف جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ رہتے ہوئے آپ لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ود ان سنگل روم، آپ ایسے کر رہے ہیں حالانکہ آپ ڈسٹینس کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی فیسلٹیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ الیکٹرانک ڈیٹا ایکسچینج ہے، ٹھیک ہے نا، EDI، ٹھیک ہے. یہ اس کا کنسیپٹ ہے. اسنیپ شاٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کا کنسیپٹ جو ہے نا ڈیولپ کیا گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے یہ ٹیم ہمارے پاس جو تھا الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کا، ٹھیک ہے. فنڈ ٹرانسفر کیسے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی میں نے اسنیپ شاٹ شو کی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ہم لوگ جو ہے نا کسی بینک کے تھرو کسی کو جو ہے نا فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہیں تو اپلیکیشن ہوتی ہے کسی بھی بینک کی، اس میں کرنا چاہیں تو ابھی تو یہ نہیں کہ یار سیٹرڈے سنڈے ہے تو بینک بند ہے. موبائل آپ کے لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے، اس میں جائیں اور لاگ ان ہو اپنے فنڈ سے جو ہے نا اس چیز کو بھیجنا چاہیں ود ان 9 منٹ آپ کو وہ ڈیٹا فنڈ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈسٹینس لرننگ کے طور پہ آ سکتا ہے. یہ دیکھیں آپ لوگ جیسے میرے لیکچر کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں سے دیکھیں یہ بچہ جو ہے نا وہ لیکچرس کو اٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس انوائرمنٹ میں جو ہے نا اس طرح کی یہ اسنیپ شاٹ بھی آپ کو شو ہو رہی ہے. اور ریئل ایگزامپل لیں تو میں جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیم کولیبریشن سے آپ دیکھیں، ٹیم کولیبریشن مطلب جگہ پر ہے، اس کے ساتھ آپ کی کولیبریشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے.
اور کسی بھی کسی بھی جو ہے نا پرابلم کو آپ لوگ یا ٹیم ورکس جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اسی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک اپلیکیشن کے اوپر ایک ڈسٹنس کے اوپر رہتے ہوئے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایسی انوائرمنٹ ملتا ہے کہ جس سے نارمل چیزیں. اس کے علاوہ ہم کیس اسٹڈی لیتے ہیں لاسٹ میں, کیس اسٹڈی لیتے ہیں کہ پوری کہ جو آتی ہے ہم اس کے اندر ہم کہتے ہیں نا ڈیولنگ پیپل مور ایفیشینٹلی تھرو دا ٹیلی کمیونیکیشن. تو اس میں ہم لوگ ایک کریو ٹرانسپورٹ انڈسٹری کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں جو یہ شپلنگ کریو ممبرس تھی ٹو ٹرین لوکیشن ویئر دے آر نیڈڈ. ٹھیک ہے نا, ٹرین کے لیے تھا ان کا پرابلم یہ تھا, یہ ٹرین کے لیے انہوں نے ایک ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کا کیا, ان کا ایشو تھا. پرابلم یہ تھا کہ وہ سلو ٹو اڈاپٹ ٹیلی کام ٹیکنالوجیز, وہ ٹیلی کام ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں بہت زیادہ سلو تھے. ٹھیک ہے نا, فائن ڈرائیور could not communicate with a dispatcher while in routes, وہ راؤٹس کے اندر ہوتے تو وہ ڈسپیچ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, ریلوے کمپنی ناٹ ہیپی, ریلوے کمپنی جو تھی وہ بھی خوش نہیں تھی اس کی وجہ سے. تو اس کے علاوہ ریل کریو ایکسپریس فارم کا نام تھا. ٹھیک ہے نا, کمپنی تھی جس میں سرونگ ریل تھرو ٹیلی ٹیکنالوجی پلیٹ فارم. تو انہوں نے کیا کیا, ٹیکنالوجی کو ڈپلائی کیا. ٹھیک ہے, اس فارم کے اندر نے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم تھا دیٹ کنیکٹ ڈرائیور ود دا ڈسپیچر اینڈ کمپنی انفارمیشن سسٹم کے ساتھ اس کو مائنڈ کر لیتا تھا. اس کے تھرو جو ہے نا ڈرائیور کو ٹریک کیا جا سکتا تھا. ڈائنامک راؤٹنگ چینج جو وقت کے لحاظ سے اگر چینج کرنا پڑے تو آپ اس کو فوراً بتاتے تھے اور راؤٹنگ چینج بھی ہو جاتی تھی. مینٹین ہسٹری آف دا راؤٹس اینڈ ڈرائیور کا ٹائم بھی جو ہے نا ہر چیزیں اس کو کنٹرول کی جا سکتی تھی. ڈیٹا از انالائز ٹو آپٹیمائز دا ایفیشنسی آف ڈسپیچنگ راؤٹنگ, اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو اس کے اندر چیلنجز کیا تھا, اکنامیکل نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز تھیں. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی سوئچ بٹوین سیٹلائٹ اینڈ جی پی آرز ٹرانسمیشن, جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ایکسپینسو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جی پی آر ایس نارمل جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہے, اس کو انہوں نے لانچ کیا تو وہ ڈیٹا ریٹ لازمی کم کاسٹ کے اوپر ہوتا تھا. تو جہاں پر جو ہے نا نارمل نیٹ ورک کی کوریج جو تھی وہاں پر جی پی آر ایس چلتا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ریٹس کم سے کم پڑتے تھے اور وہ اکنامیکل تھا. اور جہاں پر جو ہے نا جی پی آر ایس نہیں ملتا تھا وہاں پر سیٹلائٹ کی فیسلٹی کو لیتے تھے. اس طریقے سے کوریج جو ہے نا وہ آپ کو ہر جگہ پر جو 100% جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24/7 جو ہے نا آپ کو یہ ملتی تھی ود فل کوریج ایچ اینڈ ایوری لوکیشن جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ نہیں تھی, وہ لوکیشن ڈپینڈنٹ آپ کو کوریج 100% ملتی تھی. ٹھیک ہے نا, intelligently decides how much info to be sent and when. the next milestone کیا تھا, نیکسٹ مائلسٹون کے اندر انہوں نے کیا یوز کیا کہ RFID اسکینر استعمال کیے. ٹھیک ہے, وین کے اوپر ان کی لوکیشن کو ٹریک کرنے کے لیے. اور اس کا مین ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ ریلوے کمپنیز ہیپیئر ہوئیں کیونکہ انہیں جو ہے نا وہ گیٹ ایکوریٹی ان کو ملا. صحیح ہے. اس کے علاوہ فلیکسیبل ٹو ایکسیپٹ اے نیو ٹرپ آرڈر اینڈ ری روٹس کوئکلی, ری روٹ بھی کر سکتے تھے. اس کے علاوہ فلیکسیبل ٹو ایکسیپٹ اے نیو ٹرپ آرڈر اینڈ راؤٹ کوئکلی. ٹھیک ہے, اس کا ایکسیپٹ کر سکتے تھے. ریئل ٹائم مانیٹرنگس میں کیا ہے کہ پرووائڈنگ ٹائم ریلیونٹ انفو فار دا کوئک ڈیسیژن میکنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, ویو منٹس بائی منٹ کی انفو ان کو ملتی تھی. رسپونڈ کوئکلی ٹو چینج کنڈیشنز تھا. انالیسس ڈیٹا فار آپریشنل ایفیشنسی